إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معزز حاضرین اجماع، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ایک عظیم شان مہینے کی ہم نے شروعات کی ہے. سب سے پہلے ہم شکر گزار ہوتے ہیں اس پاک پروردگار کے جس نے اپنے لطف و کرم سے ہماری زندگی ابھی باقی رکھی، یہ سانسیں ابھی جاری رکھی کہ ہم اس عظیم الشان مہینے کی برکات سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں. اللہ کے اس عظیم تحفے سے اس کے انوار و برکات کے ذریعے اپنے جیب کو اس کی رحمت و مغفرت سے بھریں. یہ اس کا عظیم فضل ہے اس امت پر، اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت پر اللہ کا خاص رحم ہے کہ اس نے ایک ایسا مہینہ دیا امت کو جو عبادتوں کا مہینہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی ہزار رحمتوں و مغفرتوں کا مہینہ.
جو اس لیے دیا گیا تاکہ یہ امت پچھلی تمام امتوں سے زیادہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اس امت کی تعداد جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے زیادہ ہو۔ یہ مہینہ اس لیے دیا گیا تاکہ 11 مہینہ جو گناہوں میں گزارا گیا ہے اس سے اللہ کی مغفرت حاصل ہو، ہم اپنے دنوں کو اپنی راتوں کو اللہ کی عبادتوں میں لگا کر اس کے صحیح معنی میں بندے بن سکیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ یہ مہینہ پانے کے بعد اگر آدمی اللہ کے یہاں بخشا نہیں جاتا ہے تو اس سے بڑا خائب و خاسر، نقصان اٹھانے والا، رسوا ذلیل کوئی شخص نہیں ہے۔ رغم انف رجل ان سلخ علیہ رمضان فلم یغفر لہ، آدمی رمضان کے مہینے کو پائے، مرد ہو عورت، چھوٹا نوجوان ہو کہ بوڑھا، جن کو طاقت ہے سب کے لیے، اور جو طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ مغفرت کا ہے۔ کہا کہ اگر رمضان کا مہینہ چلا گیا اور مغفرت نہیں حاصل کر لی اللہ کی تو وہ آدمی خائب و خاسر، رسوا، کہا بد دعا کی کہ اس کے لیے رسوائی ہے۔ اور غور کیجئے اس مہینے کی اہمیت کتنی دیتے تھے آپ۔ جب مہینہ آتا تو مسلمانوں کو بشارت سناتے تھے، خوشخبری دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی بشارت ہم کو سناتے تھے، خوشخبری دیتے تھے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جب رمضان آئے تو آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دینا چاہیے کہ اللہ نے یہ مبارک ایام ہم کو دوبارہ نصیب کیا، سب کے لیے بابرکت ہو، سب کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچے، سب اس کے ذریعے اللہ کے یہاں مغفور لہ ہو جائیں۔ یہ دعا اور برکت، مبارکبادی، علماء کہتے ہیں یہ بھی سنت نبوی ہے، کیونکہ آپ بشارت دیتے تھے، اور جب بشارت دیتے تو اس مہینے کی جو خصوصیت ہے وہ بھی آپ بیان کر دیتے تھے۔ مہینے کی خصوصیت کیا بیان کرتے تھے؟ ان اللہ فرض لکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے، پہلی بات۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، دوسری بات یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 11 مہینہ نہیں ہے، 11 مہینہ ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ یہ مہینہ، اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس مہینے کے لیے پورے 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے، اور یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ملائے اعلیٰ میں بھی خبر ہو جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ فرشتے بھی آپس میں ایک دوسرے کو اس مہینے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور حور عین بھی، ان کو بھی خبر لگ جاتی ہے، اور وہ بھی کہتی ہیں کہ اے اللہ اس مہینے کے ذریعے ان کو ان کی بخشش کر، ان کو نعمتیں دے جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں راحت محسوس کریں، اور جو ہم کو دیکھ کر راحت محسوس کریں۔ یہ اوپر تک، ملائے اعلیٰ تک اس مہینے کی آمد کی خبر ہو جاتی ہے۔ تفتح ابواب الجنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف اسی مہینے میں۔ اور اس کے بعد ما فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر۔ یہ خصوصیات آپ نے چار خصوصیات اس مہینے کی بتائی کی ہے۔ ایسا مہینہ ہے جس میں ہر طرف اللہ کے انوار و برکات ہیں، جنت میں جانے کے راستے جس میں کھولے جاتے ہیں، نیکی کرنے کے راستے اس میں کھولے جاتے ہیں،
نیکی کی دعوت دی جاتی ہے۔ غور کیجیے، یہی مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے اللہ کا منادی پکارتا ہے اور ہر رات پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار۔ یہ فضیلت کسی اور مہینے کی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے منادی ہر رات پکارتا ہے، ہم سوئے رہیں، غافل رہیں، نہ جانیں، نہ اٹھیں، نہ اللہ کو پکاریں، لیکن وہ پکارنے والا تو پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگار، بھلائی چاہنے والے، بھلائی کو تلاش کرنے والے، بھلائی کے لیے آگے بڑھنے والے، اب اور آگے بڑھو، پیچھے نہ ہٹو، وقت آ گیا ہے کہ اور زیادہ کمائی کر لو۔ اور اے برائی کے طلبگار، برائی کرنے والے، برائیوں میں اپنے آپ کو رکھنے والے، اب خبردار ہو جاؤ، اب یہ برائی کرنے کا زمانہ نہیں ہے، برائی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ اور یہی نہیں، اس مہینے میں تو اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ اس مہینے کی یہ خصوصیت، اس مہینے کی سب سے اہم عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، روزہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے کئی عبادتوں کی ترغیب دی ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ ہی عبادت کا ہے، ہمارا وقت ہی عبادت میں لگنا چاہیے۔ لیکن اس مہینے کی اصل عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تمہارے اوپر اس کا روزہ فرض کیا ہے، 30 دن کے عہدے، ایام معدودات، جن کو اللہ نے گنے چنے دن کہا، گنے چنے یہ دن کہا ہے، 30 دن یا 29 دن۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے ایام دوسرے دنوں سے زیادہ تیزی سے گزرتے ہیں۔ شروع ہوتا ہے مہینہ، آج کے وقت میں دن اور رات کتنا تیزی سے گزرتا ہے ہر آدمی کی زبان پر ہے، لیکن رمضان کا یہ مہینہ آپ خود محسوس کیجئے کتنا تیز گزرتا ہے، آدمی محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کو گنے ہوئے چند دن کہا ہے، مہینہ نہیں کہا۔ مہینہ پورا ہوتا ہے لیکن چند دن کہا، کہ چند دن یہ ہے۔ یہ روزہ، اس کے احکام و مسائل ہیں، اس کی فضائل ہیں، یہ سب کا سب حدیثوں میں ہے۔ روزہ جو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے جسے، اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ آدمی دن میں کھانے پینے سے، اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوری کرنے سے، روزہ توڑنے والی جو چیز ہیں، روزہ توڑنے والی، فاسد کر دینے والی جو چیزیں، ان تمام چیزوں سے دن میں رکا رہے۔ دن سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے خود اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارا روزہ کب سے کب تک ہوگا، اس کو اللہ نے خود قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ بقرہ کی اس آیت میں اللہ نے روزہ کے احکام بیان کیے، اسی میں صاف کر دیا ہے۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، رات اب یہ ہے تو کھاؤ پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ فجر کی سفیدی، سیاہی سے سفیدی الگ ہو کر ظاہر ہو جائے، فجر سے پہلے کی جو سیاہی ہے وہ چھٹ جائے اور اس کے بعد کی جو سفیدی ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد صبح صادق ہے۔ صبح صادق یعنی جب صبح صادق ہوتی ہے، جہاں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، جہاں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، اس وقت سے روزہ شروع ہوا، اور کب تک؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر روزہ پورا کرو رات تک۔ رات سے مراد کیا ہے؟ سورج ڈوبنے تک۔ سورج ڈوبنے تک یہ دن ہوتا ہے، سورج ڈوبا جیسے ہی رات شروع ہو گئی، یہاں تک یہ پورا وقت ہے روزے کا، جس میں ہمیں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوری کرنا ہے، اور نہ روزے سے کو فاسد کرنے والی مفسدات روزہ جو ہے، مبتلات روزہ جو ہے، ان سے رک جانا ہے۔ بڑے بھائیو، یہاں ایک چیز کی تنبیہ اور اس پر دھیان بہت ضروری ہے۔ اللہ نے یہ متعین کیا ہے کہ
صبح صادق جب ہو وہاں سے کھانا رکے، کھانا بند ہو۔ اس آج کے دور میں یہ جاننا کہ صبح صادق ہوئی کہ نہیں بہت آسان ہے۔ آپ کے پاس جنتریاں ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر فجر طلوع ہوتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے۔ اذان یہ علامت ہے، اذان ہمارے یہاں جو ہوتی ہے یہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد، صبح صادق جیسے ہی طلوع ہوتی ہے اس کے بعد ہوتی ہے، صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے نہیں ہوتی۔ اذان جب بھی ہوگی، وقت جب ہوگا تو اس کے بعد ہی ہوگا، اس لیے صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ لہذا یہ وقت ہو گیا کھانے پینے سے رک جانے کا، یہیں سے کھانا پینا بند۔ اس کے بعد اگر کوئی کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کے بعد اگر کوئی کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر صبح صادق طلوع ہو جائے، تمہارے ہاتھ میں پیالہ ہو، پانی پی رہے ہو، تو اس سے اپنی حاجت پوری کر لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح صادق طلوع ہو، اذان ہو رہی ہے ہم کھائیں جائیں، بلکہ کہا کہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لو، یعنی ایک گھونٹ دو گھونٹ جو پینا ہے پی لو بس۔ صبح صادق جیسے ہی طلوع ہوئی آپ کا کھانا پینا، ہمارا کھانا پینا بند ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، بہت زمانے سے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان جب تک ہو رہی ہے کھا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط تصور ہے، اس سے روزے پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ جب صبح صادق طلوع ہو گئی تب اذان ہوتی ہے، اور صبح صادق جیسے طلوع ہوئی کھانا بند کرنا ہے یا اس کے بعد کھانا نہیں کھانا ہے۔ لہذا اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانا بند کر دیں، بلکہ اس سے پہلی احتیاط یہ ہے اس سے پہلی 1 منٹ پہلے ہی کھانا بند کر لیں تاکہ گڑبڑی نہ ہو۔ اور یہ کھانا میرے بھائیوں، سحری جو ہے یہ آخر وقت کی، اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ سحر کے وقت میں جو کھایا جاتا ہے اس کو سحری کہتے ہیں۔ آپ اگر رات میں کھا کر سو جائیں اور سمجھے کہ یہ سحری ہو گئی تو سحری نہیں ہے۔ یہاں 2 مسئلہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ نیت کا بھی ہے، نیت کے لیے عبادتوں میں صرف حج کو چھوڑ کر تمام عبادتوں میں نیت کے لیے کوئی الفاظ شریعت نے مشروع نہیں کیے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے اور دوسری عبادتیں ہوں۔ نیت کا مطلب ہوتا ہے دل کے ارادے کا۔ آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ ہم یہ نماز پڑھنے مسجد میں جا رہے ہیں اور مسجد میں جا کر اس نماز میں شامل ہوئے، یہ آپ کی نیت ہے۔ اسی طرح روزہ کا معاملہ ہے، جب آپ صبح صادق سے پہلے سحری جب کھاتے ہیں تو یہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کل ہم روزہ رہیں گے، لیکن یہ نیت کا ہونا ضروری ہے۔ من لم یبیت الصیام باللیل فلا صیام لہ۔ صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا، اس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔ صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص رات سے مطلب صبح صادق سے پہلے، رات سے مطلب صبح صادق سے پہلے، جو آدمی صبح صادق سے پہلے رات میں روزے کی نیت نہ کر لے تو اس کے لیے اس کا روزہ نہیں ہے۔ فرض روزوں کے لیے یہ ضروری ہے، نفل روزوں میں یہ نیت ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا ہوتا، گھر آتے صبح پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، تو یہ معلوم ہوتا کہ کچھ کھانے کو نہیں ہے تو کہتے آج ہم روزہ سے رہیں گے، اور معلوم ہوتا کہ کھانے کو ہے تو کہتے کہ ہم نے روزے کا ارادہ کیا تھا لیکن لاؤ ہم کھائیں گے۔ تو نفل روزے میں صبح کی نیت ضروری نہیں ہے، بلکہ آدمی بعد میں بھی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن فرض روزوں میں رات میں صبح صادق سے پہلے نیت کرنا یہ واجب ہے، بغیر اس کے روزہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی علامت جو آپ سحری کھاتے ہیں، میرے بھائیو روزہ کتنا اہم ہے، یہ عبادت اللہ کے ہاں کس قدر محبوب ہے، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ آپ جب سحری کھاتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے وہ وقت، اور جب افطار کرتے ہیں، افطار کرنے کے لیے کھانے بیٹھتے ہیں تو وہ وقت، دونوں اللہ کے ہاں بہت ہی مبارک وقت، بہت ہی مبارک وقت۔ اور دنوں بھی تو آپ کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، دوبارہ کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں، روزے میں 2 بار، اور دونوں وقت اللہ کا بہت ہی بابرکت ہے۔ ان برکتوں کے وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
ہماری ماں و بہنوں کو بھی جاننا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے کی تیاری میں ان وقت کی اہمیت کو ہم بھول جائیں اور اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ سحری کو آپ نے غدائے مبارک کہا، صحابہ کرام سے کہا آؤ ہلموا الی الغداء المبارک۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ایک حدیث میں نعم غداء المؤمن السحور فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ نعم غداء المؤمن السحور، مومن کا ناشتہ کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے مومن کا ناشتہ۔ کون سا ناشتہ؟ السحور، سحری جو کھاتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے جو سحری کھاتے ہیں۔ آپ نے اس کی تعریف کی کہ کیا ہی اچھا ہے مومن کا یہ کھانا، کیوں؟ فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کیونکہ اس وقت میں جو کھانا کھاتے ہیں لوگ، سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے سلف کہتے ہیں کہ یہ دعا کا بھی وقت ہے، جب فرشتے دعائیں کرتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو ہم جب مانگیں گے تب تو ملے گا۔ اس لیے یہ وقت صرف یہی نہیں کہ سحری کھا لینے کا ہے، بلکہ یہ وقت دعا بھی کرنے کا ہے، یہ وقت اللہ سے اس کی رحمت کی طلب کا بھی ہے، یہ وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بھی وقت۔ تو یہ سحری کا وقت جو ہے یہ بہت ہی بابرکت وقت ہے، اور یہ بالکل آپ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ سحری بالکل حقیر وقت میں کھاتے تھے۔ آپ کے زمانے میں 2 اذان ہوتی تھی، ایک اذان حضرت بلال دیتے تھے، ایک اذان دوسرے صحابی دیتے تھے۔ ایک اذان صبح صادق سے پہلے ہوتی تھی اور ایک اذان صبح صادق جب ہوتی تب ہوتی تھی۔ صحابی بتلاتے ہیں کہ آپ کی سحری کب ہوتی تھی؟ ایک آدمی اذان دے کر اترتا اور دوسرا اذان دے کر چڑھتا، اس بیچ میں آپ کا کھانا ہو جاتا۔ اور ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ صحابی نے پوچھا کہ کتنی مقدار دونوں کے بیچ میں ہوتی تھی؟ کہا 50 آیت جتنی دیر میں آپ پڑھیں گے اتنی ہی سمجھ لو، اتنا ہی وقفہ سمجھ لو۔ گویا آپ بالکل اخیر وقت میں صبح صادق ہونے سے پہلے سحری کھایا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی، میری سنت پر قائم رہے گی، جب تک کہ وہ سحری میں تاخیر کرے گی، یعنی دیر سے کھائے گی، اور افطار میں جلدی کرے گی۔ افطار کا وقت کا ذکر بھی اس کے ساتھ۔ افطار یہ سورج ڈوبنے کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جب سورج ادھر سے مغرب سے ڈوبا تو روزے دار کا روزہ کھل گیا۔ یہی وقت ہے سورج ڈوبنے کا وقت، یہی ہمارا افطار کا وقت ہے۔ اس میں احتیاط کہ 5 منٹ رک جائیں، 10 منٹ رک جائیں، معلوم نہیں کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اس میں احتیاط نہیں ہے۔ ہاں اگر کبھی دھوکے سے ایسا ہو جائے آدمی افطار کر لے، اس کے بعد دیکھے کہ ابھی سورج تو نکلا ہوا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ اس بار روزہ قضا کیا جائے گا۔ اس کا روزہ اگر ایسا ہوا تو اس کا روزہ قضا کیا جائے گا۔ آئیے ہم بتاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ تابعی بتلاتے ہیں ان کے شاگرد رشید کہ ایک دن ایسا ہوا کہ بہت زیادہ بادل تھا اور سورج نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سمجھا ہم لوگوں نے کہ شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا، لہذا ہم لوگوں نے روزہ کھول دیا۔ روزہ کھولنے کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین قد طلعت الشمس، سورج تو ابھی نکلا ہوا ہے، سورج نہیں ڈوبا ہے، ہم نے روزہ کھول دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا الخطب یسیر، کہا کہ معاملہ آسان ہے، ہم نے اجتہدنا، ہم نے پوری محنت کی اور جاننے کی کوشش کی کہ سورج ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا ہے، لیکن اس کے بعد بھی غلطی ہوئی، سورج ڈوبا نہیں تھا، ہم نے روزہ افطار کر دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آسان بات ہے، دوسرے دن اس کی قضا کر لو، بعد میں اس کی قضا کر لینا، کہا کہ اس کا مطلب یہی ہے۔ اور ایک واقعہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا، حضرت اسماء بنت ابی بکر
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن وہ کہتی ہیں کہ ایک دن مدینے میں بہت زیادہ بادل تھا، ہم لوگ روزے سے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اور سورج کا ڈوبنا یہ معلوم نہ ہو سکا۔ ہم نے روزہ کھول دیا اور اس کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول ابھی سورج تو نکلا ہوا ہے۔ اس حدیث میں اتنا ہی ہے۔ ان کے حضرت اسما کے جو شاگرد ہیں ہشام، ان سے پوچھا گیا کیا لوگوں نے روزہ افطار کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور افطار کیا، روزہ قضا کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا لوگوں نے روزہ قضا کیا؟ تو انہوں نے کہا ضرور قضا کیا ہوگا۔ صرف اتنا ہی کہا کہ روزہ ضرور قضا کیا ہوگا۔ اس کی وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف۔ امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ اس روزے کی قضا نہیں ہے، کیونکہ غلطی سے ایسا ہو گیا، جیسے آدمی غلطی سے کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک راجح یہی ہے کہ اس روزے کی قضا کی جائے گی۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس روزے کی قضا کی جائے گی، کیونکہ اگر چاند نظر نہ آئے، رمضان کا چاند نظر نہ آئے، دوسرے دن لوگ روزے سے ہوں اور باہر سے یہ خبر آ جائے، باہر سے یہ خبر آ جائے کہ چاند ہو گیا ہے، تو اس دن کی یہ نظر آ جائے کہ چاند ہو گیا ہے، تو اس دن کے روزے کی قضا کی جائے گی۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دن کے روزے کی قضا کی جائے گی جس دن کے بارے میں بادل ہونے کی وجہ سے چاند نہیں دیکھا گیا، لیکن دوسرے دن معلوم ہوا جب سب روزے سے نہیں ہیں، یہ معلوم ہوا کہ چاند تو دیکھا جا چکا ہے، تو اس دن کے روزے کی قضا کی جائے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اس روزے کی بھی قضا کی جائے گی جو غلطی سے سورج نکلنے سے پہلے لوگوں نے کھا لیا۔ تو گویا افطار کا معاملہ یہ ہے کہ سورج ڈوب جائے تب افطار کرنا ہے، اور اس کے لیے میرے بھائیوں ہمارے پاس جنتریاں ہیں، ہمارے پاس موبائل ہے، ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم سورج ڈوب رہا ہے، لہذا اس میں احتیاط کی بات کرنا، روافظ کی طرح 10 منٹ کا انتظار کرنا یہ شریعت میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا کہ ہماری امت کی بھلائی اس وقت باقی رہے گی، ہمارے امت میں بھلائی خیر اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ امت کے لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ افطار کا یہ ٹائم میرے بھائیوں اسی طرح بڑا ہی بابرکت ہے جس طرح سحری کا ٹائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں، 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک کہا کہ الصائم دعوت الصائم عند افطارہ، افطار کے وقت کی روزدار کی دعا۔ لہذا جب ہم روزہ کھولنے کے لیے بیٹھیں تو پہلے کچھ بیٹھ کر افطار سے پہلے دعائیں کیا کریں، استغفار کریں، تکبیر تسبیح و تحلیل کے کلمات کہیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، اپنی عبادتوں کی قبولیت کی دعائیں کریں۔ یہ سب اپنے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، اور جو بھی بھلائی کی دعائیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس وقت دعا کرنا چاہیے افطار کے وقت، کیونکہ یہ وقت میرے بھائیوں بڑا ہی بابرکت ہے، دعاؤں کے لیے وقت بہت ہی بابرکت ہے، اور یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا وقت ایسا دن دیا ہے جس دن میں صبح سے لے کر جب ہم کھاتے ہیں رات تک جب افطار کرتے ہیں ہم عبادت میں رہتے ہیں۔ روزہ اس کے فضائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ آدمی دن بھر عبادت میں رہتا ہے، سحری کھاتا ہے اور روزہ شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر افطار کرتا ہے، اس وقت تک مسلسل عبادت میں رہتا ہے، اور یہ عبادت اللہ کے ہاں اتنی اہم ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ روزے کی یہ بڑی اہم خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے گھر اپنے ساتھ جوڑ کر اس کے شرف اور مقام کو بہت اونچا کر دیا ہے۔ جیسے جیسے اللہ کے گھر بیت اللہ کو اللہ نے اپنا گھر کہا، وطہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو، اسی طرح روزے کو اپنے لیے عبادت کہا، جب دوسری تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں۔
لیکن اس عبادت کو خاص طور پر اللہ نے اپنے لیے کہا. کیوں کہا؟ اس کی کیا فضیلتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں بیان کی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے، یہ ماہ مبارک ہم سب کے لیے بابرکت بنائے. اس ماہ مبارک کے انوار و برکات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں زیادہ سے زیادہ صحت و عافیت کے ساتھ مکمل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس مہینے کو ہمارے لیے برکت کا مہینہ بنا دے، ہر قسم کی برکتیں عطا فرما دے. ہمیں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا کر، جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا کر، جو بے روزگار ہیں رب العالمین ان کو برسر روزگار فرما دے. رب العالمین اس مہینے میں ہم جو بھی عبادتیں کریں ان سب کو تو قبول فرما لے. اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت و مغفرت کا مہینہ بنا دے. رب العالمین اس مہینے میں ہم سب کو اپنی کتاب قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دے. زیادہ سے زیادہ قرآن مجید تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہم میں سے جو گزر گئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد جو گزر گئے ہیں، ہماری ماں بہنیں جو گزر گئی ہیں، جو مسلمان توحید کے ساتھ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، رب العالمین اس ماہ مبارک کی برکت سے ان سب کی بھی مغفرت فرما دے، انہیں معاف فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمارے ہمارے آبا و اجداد کی بھی مغفرت فرما دے. رب العالمین اس مہینے کو ہم سب کے لیے ایک خوشخبری کا مہینہ بنا دے. اس مہینے کو جنت کو حاصل کرنے والا مہینہ بنا دے. رب العالمین قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ، جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ، ہر قسم کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھ. رب العالمین اس مہینے کو ہم سب کے لیے برکت والا مہینہ بنا. جب تک یہ سانسیں چلتی رہیں رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه